بدقسمتی سے ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بات واضح سے واضح تر ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم نہیں ہے، صحت نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، سیلاب نہیں ہے، دیگر آفات نہیں ہے، کلائمیٹ چینج نہیں ہے، بے روزگاری نہیں ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ٹروتھ ٹو پاور ہے۔ پاکستان میں لوگوں نے طاقت کے سامنے سچ بولنا چھوڑ دیا ہے، عام لوگوں نے نہیں، غریبوں نے نہیں، مجبوروں نے نہیں، بے بسوں نے نہیں۔ وہ لوگ جو بذات خود بہت طاقتور ہیں، جو 25-25 30-30 لاکھ روپے تنخواہیں لیتے ہیں، جو بہت سی مراحت اٹھا رہے ہیں، جو پاکستان میں پریولیجڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو کوئی ایسا فکر بھی نہیں ہے کہ اگر وہ آج سچ بول دیں گے تو ان کے گھر میں فاقہ آ جائے گا، کوئی اس طرح کی بڑی فکر بھی انہیں لاحق نہیں ہے۔ وہ بذات خود طاقتور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اہل قوت کے اشارہ ابرو پر ایسا ایسا ننگا ناچ رہے ہیں کہ پوری قوم شرما رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی۔ کم از کم مجھے تو یاد نہیں پڑ رہا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو ضرور بتائے کہ اتنی بڑی تعداد میں کبھی خواتین کے خلاف ریاست سرگرم عمل نظر آئی۔ چلے حیدرآباد سازش کیس، بلکہ اس سے بھی پہلے اگرتلا سازش کیس، اور جہاں جہاں بھی آپ وہ 1951 سے شروع ہوتے جائیں، اور وہ پھر کلات پر قبضے کے زمانے سے، یعنی آپ جہاں جہاں جو بھی دیکھ لیں، مردوں کے ساتھ برا سلوک اگر ریاست کرتی رہی ہے، جو انہیں لاپتہ کرتی رہی ہے، انہیں مارتی رہی ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہی ہیں، تو وہ ہوتی رہی ہیں۔ لیکن کیا خواتین ڈائریکٹ نشانہ ریاست کا اس سے پہلے کبھی تھیں اور اتنی بڑی تعداد میں تھیں؟ مجھے یاد نہیں ہے۔ ادھر ڈاکٹر یاسمین راشد سے اور تحریک انصاف کی بے شمار خواتین، عالیہ حمزہ اور خدیجہ شاہ اور صنم بلوچ اور یہ سب جب قید تھیں، تب سے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ اور اب بی وائی سی کی لیڈرشپ، ڈاکٹر ماہرنگ تو صرف ایک استعارہ ہیں اور ہمیں انہی کا نام یاد ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئٹہ میں اور بہت سی، کراچی میں بہت سی خواتین قید میں ہیں۔ جو خواتین قید میں نہیں ہیں اور اسلام آباد دھرنے میں بیٹھی ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، وہ بھی ایک بے ایمانہ تشدد ہے ان کے ساتھ۔ کتنی بارشیں، کتنے طوفان اسلام آباد میں آ گئے اور وہ خواتین بھی بھگت رہی ہیں۔ اور اب معاملہ یہ جو کمزور اور نہتی خواتین تھیں بی وائی سی کی، اور جو اقتدار میں رہ چکی ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ، اور اب ایمان مزاری، ایڈوکیٹ ایمان مزاری، جس کو ایک عدالت کا، ایک آئینی عدالت کا چیف جسٹس دھمکی لگا رہا ہے کہ اس کو پکڑ لو ورنہ اگر میں نے پکڑ لیا تو۔ او یار، تم چیف جسٹس ہو کہ مافیا ڈان ہو بھائی؟ بات بالکل سمجھ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر یہی حالت رہا تو یہ حکومتیں باہر سے انسانی حقوق کی وائلیشن کے نام پر پاکستان پر کوئی پابندیاں لگوائیں گی۔ جو ایمنیسٹی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگوں کا ڈیٹا سرکار کے پاس ہے اور بریچ ہو رہا ہے، پرائیویسی بریچ ہو رہی ہے اور سرویلنس ہو رہی ہے۔ چلیں، ڈیٹا بریچ تو گوگل بھی کر رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بھی کر رہی ہے، اور بدقسمتی سے سبھی اس میں انوالو ہیں، لیکن صرف بات پرائیویسی انویڈ کرنے کی حد تک نہیں رہی۔ سرویلنس کا معاملہ بہت سنجیدہ، بہت پریشان کن ہے۔ یہ جو کچھ ریاست اور اس کے ادارے کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، لاپتہ افراد، اور وہ جو بے شمار سیاسی کارکنان قید میں ہیں اور جس طرح سیدھی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، یا جس طرح اختر مینگل صاحب کے جلسے میں ہوا، اور پھر بلوچستان میں ہڑتال، اور جو کچھ اس کے بعد کیا، اس کو میڈیا پر بالکل بلیک آؤٹ ہے۔ بلوچستان کے سیاسی حالات، بلوچستان میں گرفتاریاں، بلوچستان میں دھماکے، آپ کچھ نیشنل میڈیا پر چلنے نہیں دے رہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مردوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اب خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے، بہت بڑی تعداد میں ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ سرویلنس کا معاملہ ہے، ایمنیسٹی کی رپورٹ پاکستان کے بہت زیادہ خلاف آ رہی ہے، اور یہ ایونچولی ہم اسی طرف جا رہے ہیں کہ کوئی باہر کی آرگنائزیشن ہم پر کوئی پابندی لگائے گی، کوئی باہر کا ملک ہم پر پابندی لگائے گا انسانی حقوق کی وائلیشن کے معاملے میں، ہماری کوئی ایکسپورٹس پر کرب لگے گا، کوئی اور ویزاز میں مشکلات ہمارے طاقتور لوگوں کو ہوں گی،
کوئی نہ کوئی اس طرح کے مسائل باہر سے آئیں گے، اس کے بعد یہ لوگ سیدھے ہوں گے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا، ہمیں جن لوگوں کو ہم برا کہتے ہیں نا کہ یہ امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، یورپ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہم بار بار اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور پھر وہی ہمیں ٹریک پر آتے ہیں. اب ہم نام نہیں ظاہرہ لینا چاہتے، مناسب نہیں ہے، نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن بہت سی آرگنائزیشن جن کو ساری دنیا میں سمجھاتی رہی کہ بین کر دو، ہم نے نہیں کیا. پھر جب ہمیں بین الاقوامی دنیا سے شدید قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا تو ہم نے ایونچولی ان سب کو بین کر دیا نا، اور ان سب لوگوں کو سائیڈ لائن کر دیا، ان سب لوگوں کو آف فیلڈ کر دیا. یہی حال اب ہمارے ساتھ پھر ہوگا. پہلے بھی ہم جی ایس پی پلس اور اس قسم کی پابندیاں جھیل چکے ہیں، ہم اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. مسلسل ہیومن رائٹس کی وائلیشن پر اور خواتین کے حقوق کو پامالی خاص طور پر ہم کر رہے ہیں. پہلے یہ روایت عام ہوتا تھا کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا جرم ہے، کوئی سیاسی قیدی خاتون ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن اب تو معاملہ بہت بگڑتا جا رہا ہے. حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پورے پاکستان میں، بلوچستان، سندھ، پنجاب، وفاقی دارالحکومت، ہر جگہ بہت بری صورتحال ہے. اس سارے معاملے کا ایونچولی نتیجہ یہی نکلتا نظر آ رہا ہے کہ یا تو پاکستان کے بچے، ایمان مزاری کی عمر کے جتنے بھی بچے ہیں جو ان ڈاکٹر مارنگ، ایمان مزاری، یہ جوان خون ہے اور ان کو آپ غصہ دلا رہے ہیں، یا تو یہ وہی کریں گے جو نیپال اور بنگلہ دیش کے لوگوں نے کیا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر باہر سے ہمیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ہم انسان بنیں گے. ورنہ ہم نے خود سے تو انسان نہ بننے کی قسم اٹھا لی.